الرعد 35 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار مثل مثال الجنتی اس جنت کی التی جس کا وعدہ وعدہ کیے گئے المتقون متقی لوگ تجری بہتی ہیں من تحتہا اس کے نیچے سے الانہار نہریں اکلوہا پھل اس کے دائمن دائمی ہیں وظلوہا اور سایہ اس کا تلکا یہ یعنی اس کا سایہ بھی اور پھل بھی دائمی ہے عقبہ انجام ہے الذین ان لوگوں کا جنہوں نے اتقوا تقوی کیا وعقبہ اور انجام الکافرین کافروں کا النار آگ ہے۔ اس جنت کی صفت جس کا وعدہ پرہیزگاروں کو دیا گیا ہے یہ ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کا میوہ ہمیشگی والا ہے اور اس کا سایہ بھی۔ یہ ہے انجام پرہیزگاروں کا اور کافروں کا انجام کار دوزخ ہے۔ یہاں پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سخت ترین عذاب کے بارے میں بتایا، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ حالانکہ دنیا کا عذاب آخرت کے مقابلے میں بہت ہلکا ہے، پھر عارضی ہے، فانی ہے، لیکن آخرت کا عذاب دائمی ہے، اسے زوال نہیں ہے، فنا نہیں ہے۔ پھر جہنم کی آگ دنیا کی آگ کی نسبت بہت 69% زیادہ ہے، 69 ٹائمز مور ہے، 69 گنا 70 گنا تیز ہے۔ اسی طرح دوسری چیزیں بھی، اس لیے عذاب کے سخت ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ جہاں اہل کفار کے انجام بد کے ساتھ ساتھ ڈرایا دھمکایا، اب ظاہر دل تو پریشان ہوتا ہے، ساتھ ہی اہل ایمان کا حسن انجام بیان فرما دیا تاکہ جنت کے حصول میں رغبت ہو، خوشی ہو، شوق پیدا ہو، ڈر پیدا ہو۔ بندے کا ڈر پیدا ہوا، دل نرم ہوا، ساتھ ہی خوشخبری اور عمل۔ اب بھی عمل نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ تو یہ جنت کی خوبصورت بشارتیں ہیں ہمارے لیے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، تقوی والوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا اس کی کیا شان ہے۔ تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وظلها، دائمی ہر چیز لازوال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت دیکھی تو اس میں سے ایک خوشہ لینا چاہا اور اگر میں لے لیتا تو تم اسے اس وقت تک کھاتے رہتے جب تک تم دنیا میں موجود ہو، یعنی وہ کبھی ختم نہ ہوتا، صرف ایک خوشہ، اس کے پھل لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ، ختم ہوتے ہی نہیں، ایور گرین، پھلوں سے بھرے ہوئے لدے ہوئے۔ اپنے گھر میں بھی جب ہم کبھی باغ لگاتے ہیں، جتنے چاہیں پھلدار درخت لگائیں، جب ان پر پھول آتے ہیں تو سارے نہیں رہتے، وہ بھی جھڑ جاتے ہیں، پھر تھوڑے پر پھل آتا ہے، سب پہ نہیں آتا، پھر وہ پھل بھی سارے کا سارا نہیں پکتا، پک جائے تو وہاں کوئی رہنے نہیں دیتا، پتھر مار مار کر اتار لیتے ہیں یا وہ خود ٹوٹ کے گر جاتے ہیں، ان میں پتے بھی جھڑ جاتے ہیں اور ویسے کے ویسے درخت کھڑے رہ جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا حال ہے، اجڑ جانا، سب کچھ ختم ہو جانا۔ اس کے مقابلے میں آخرت، وہاں کے پھل بھی دائمی، وہاں کے درخت بھی ہمیشہ کے لیے سایہ دار، اور پھر یہ کہ پھل اتنے بڑے بڑے اور اتنے میٹھے اور نرم ہوں گے کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جنت کی کھجوروں کے تنے سبز زمرد کے ہوں گے۔ تنے سبز ہیں، دنیا میں تو سوکھ جاتے ہیں نا اس کے تنے،
کھجور کی ٹہنیوں کا ابتدائی حصہ سرخ سونے کا اللہ اکبر، اور اس کی ٹہنیوں کا چھلکا جنتیوں کا لباس ہوگا، یعنی اوپر کا جو ریشہ ہے ان میں سے کچھ چھوٹے چھوٹے اور کچھ لمبے لمبے جو ڈریسز ہوں گے، یعنی کوئی لانگ اور کوئی شارٹ۔ اس کے پھل مٹکوں اور ڈولوں کے برابر ہوں گے، جیسے مٹکے ہوتے ہیں نا بہت بڑے بڑے، دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھے، مکھن سے زیادہ نرم، یعنی کھجور کے جو پھل ہیں ان میں گٹھلیاں نہیں ہوں گی۔ ابھی تو ہم خود انہیں کھول کھول کر سیڈ لیس کرتے ہیں نا، اس پر بڑا فخر کر رہے ہوتے ہیں کہ سیڈ لیس پھل ہے، بلکہ سیڈ لیس پھل اگانا اور بھی زیادہ نقصان دہ ہے، کیونکہ جب بیج ہی نہیں ہوں گے تو وہ دوبارہ کیسے اگائیں گے؟ دنیا میں بیج کی مجبوری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں پھل بھی اتنے بہترین، اتنے بڑے بڑے۔ دنیا میں کھجوریں بھی کبھی سخت ہو جاتی ہیں، کبھی ان کے اندر گٹھلی بڑی ہو جاتی ہے، کبھی ان کا باہر والا چھلکا سا ہوتا ہے، کبھی ذائقہ کیسا کبھی کیسا، ہم کبھی ذائقہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے، ایک دم ٹیسٹ چینج ہوتا ہے تو ہم کھا بھی نہیں پاتے، کھٹا ہے، میٹھا ہے، کڑوا ہے، پھیکا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جو پھل ہیں ان میں اس قسم کا کوئی بھی عیب نہیں ہے۔ تو اس جنت کے لیے دوڑنا چاہیے، اس جنت کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے کمائی کرنی چاہیے، اس کے لیے محنت کرنی چاہیے، عمل کرنا چاہیے، لگاتار مسلسل انت تک۔ دنیا کے لیے تو کمائیاں کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، جنت کے لیے صرف توکل کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ قسمت میں ہوگی تو مل جائے گی، اس کے لیے دنیا سے بھی زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ تِلْکَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا، یہ انجام ہے تقوی والوں کے لیے، وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ، اور کافروں کا انجام آگ ہے، بہت برا ہے، یہ بہت اچھا ہے۔ اب فیصلہ ہمارے اوپر ہے، ہم بہت برے کا انتخاب کرتے ہیں یا بہت اچھے کا۔ اللہ ہمیں اچھے کا انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں جنت عدن، جنت الفردوس کے قابل کرے۔ اللہ تعالی ہمیں کفر، شرک، بدعت سے اور جہنم سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔